تمام ہیں ہمارے اس وقت اسٹیڈیم میں موجود جتنے پاکستانی ہیں وہ یقیناً نہ صرف ان لمحات کو محفوظ کر رہے ہیں کیمرے کی آنکھ میں، بلکہ وہ اس بات کی خواہش رکھتے ہیں، ان کے مزاج میں یہ بات ہوگی کہ ہمیں آئندہ بھی اپنی افواج پاکستان کے لیے، اپنے سپوت پاکستان کے لیے ان تقاریب میں آنا چاہیے۔ اور میں صرف یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس تقریب میں ہمارے پاک افواج کے افسران کے علاوہ سول سوسائٹی کی ایک کثیر تعداد موجود ہے، اور شاید کچھ ڈپلومیٹس بھی موجود ہوں گے، اور ہمارے دوسرے اداروں کے بہت سارے سربراہان بھی موجود ہوں گے، لیکن بہت سارے ایسے احباب ہیں جو اس وقت اس ساری پی ٹی وی کی لائیو ٹرانسمیشن کو اپنے ٹیلی ویژن سیٹ جو ہیں وہاں دیکھ رہے ہوں گے، اور چونکہ یہ لائیو ٹرانسمیشن ہے تو لائیو ٹرانسمیشن کا ایک اپنا لطف اور ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے، یہ مناظر سارے آپ کی اسکرین پہ ڈسپلے کیے جا رہے ہیں، اور آپ یقیناً ان تالیوں میں شامل ہیں۔ اینٹیسپیٹ کیا جا سکتا ہے کہ آپ بھی اسی طرح سے ان تالیوں اور اسی جوش و خروش کا اظہار اپنی فیملی کے ساتھ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ یقیناً یہ وہ جذبہ ہے جس کی نہ مثال ہے، نہ اس جذبے کی کوئی، اور یہ جذبے ہی ایسے ہیں جو انسان کو ترقی کی لے کر، وہ دیکھیے کچھ فورنرز بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یعنی یہ وہ جذبے ہیں جن کی اگر قدر و منزلت کی بات کی جائے تو شاید یہ بے حساب ہیں، لاجواب ہے، بے مثال ہیں، کیونکہ قوم اصل جذبے ان کے ساتھ، آپ یہ دیکھیے ان کے چہرے کے تاثرات سے دیکھیے، ان کی سینے کا ابھار دیکھیے، ان کے جذبات کی اندازہ لگا لیجئے کہ وہ کتنے، اور اللہ اکبر کے نعروں کی صدا بلند ہو رہی ہے، آواز اور نعرہ تکبیر کی صدا، اور یہ کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اور یہ یقیناً، اور یہ کہ جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان، پاکستان کی بقا، استحکام اور پاکستان کے لیے جو خیر کے کلمات ہمارے زبان پہ ہیں، ہماری سوچوں میں ہیں، ہمارے خیالات میں ہیں، ہمارے جذبوں میں ہیں، یقیناً پاکستانی ہونے کا جو ہمیں شرف ہے، جو حق ہے، اور حصہ ہے اس میں، اور یہ بھی کہ اب اسٹیڈیم کے میں اگر دیکھوں تو میرا خیال ہے جی اپنا سہیل قریشی صاحب، مجھے لگتا ہے کہ یہ 12-15 ہزار کا مجمع تو ہوگا جی بالکل، اور یہ روٹین میں بھی اسی طرح لوگوں کا لگا رہتا ہے، یہ بڑی قابل دید مناظر ہوتے ہیں شام کے ٹائم۔ جس طرح سہیل صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ تقریب جو ہے یہ لوگوں کے لیے یقیناً ایک انسپریشن کا باعث ہے، لوگ آتے ہیں اپنے جذبات جو ہیں ان کو دیکھتے ہوئے وطن کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، یعنی آج کا دن یعنی یوم آزادی جو ہے یہ تجدید عہد کا دن بھی ہے، اپنے ارادوں کو مضبوط کرنے کا دن بھی ہے، اور وہ جو اللہ نے ہمیں ایک نعمت دی آزادی جیسی اس کو منانے کا بھی ہے، اور یہ یقیناً زندہ اقوام جو ہیں وہ اپنے ایام کو اسی انداز اور اسی طریقے سے مناتے ہیں۔ اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو جوائنٹ چیک پوسٹ ہے یہ لاہور واقعہ کے علاوہ سلیمان کی اور گنڈا سنگھ بارڈر پہ بھی اسی طرح کی تقریب ہوتی ہے، لیکن لاہور والی جو تقریب ہے یعنی لاہور واقعہ والی جو تقریب ہے یہ تو یقیناً اس کا تو ثانی ہی کوئی نہیں ہے، اس کا اگر ہم بات کریں اس حوالے سے تو یہ بڑی منفرد ہے اس حوالے سے۔ سہیل قریشی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو تقریب جوائنٹ چیک پوسٹ لاہور سے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو تقریبات دوسرے چیک پوسٹ پہ ہوتی ہیں اس سے زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے لوگوں میں؟ جی وہاں بھی ایکسائٹمنٹ وہاں بھی اسی طرح ہی ہوتی ہے، سلیمان کی میں بھی، گنڈا سنگھ والا میں بھی، لیکن واقعہ کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے باقی جگہ۔ جس طرح سہیل ہمیں بتلا رہے ہیں کہ
چونکہ یہاں کیپیسٹی زیادہ ہے اور لاہوریوں کا جوش و خروش زیادہ ہے. لاہوری جو ہیں وہ ان کو تو مواقع جب ملتے ہیں وطن عزیز کی خدمت کے لیے تو وہ کوئی بھی کسی بھی سطح پہ کسر نہیں اٹھا رکھتے اور وہ اس بات کا بھرپور طریقے سے برملا اظہار کرتے ہیں کہ پاکستان ہماری شان ہے, پاکستان ہماری آن ہے اور پاکستان جو ہے وہ ہمارے لیے یقیناً وہ جائے خیر ہے کہ جو ہمارے آباء و اجداد نے بڑی قربانیوں سے حاصل کیا. اگر آج کی تاریخ کو 1947 کے ساتھ دیکھیں تو وہ لمحات, اگر اسے ایک لمحے کے لیے ہم اس پس منظر میں جائیں تو وہ لمحات کیا ہوں گے جب بچے, بڑے, بوڑھے, جوان سبھی ان پتہ نہیں کن مشکل حالات اور کٹھن حالات سے گزر کر پاکستان آئے. اس میں کئی لوگوں کو اپنی جان کی قربانی دینا پڑی, کئی لوگوں کو قتل کر دیا گیا, کئی لوگوں نے اپنی بھرے ہوئے گھر جو تھے وہ چھوڑ دیے, ان کی جائیدادیں تھی وہاں پہ, ان کی پراپرٹیز تھی وہاں پہ, لیکن وہ ایک جذبہ تھا کہ وہ اپنی ایک علیحدہ اسلامی مملکت میں سانس لینے کے خواہشمند تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا اور یقیناً جو لوگ ہم ہیں جن کو آج یہ آزادی جیسی نعمت ملی ہے, ہمیں ان لمحات کو بھرپور طریقے سے منانا ہمارا حق بھی بنتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جوان جو ہیں وہ رینجرز کے, ان کو اور ہمارے جوانوں کی آپ دیکھیے اور ایک دفعہ پھر فلک شگاف نعرے جو ہیں وہ ہماری سماعتوں تک, اور یہ مناظر آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ پنجاب رینجرز کے جوان جو ہیں وہ کس طریقے سے اپنا سینہ تانے ان کے سامنے کھڑے ہیں اور یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ ہم مضبوط ہیں, ہم ایک ہیں, ہمارا مشن ہے, ہم خدمت, محبت اور قومی جذبوں سے لبریز ہیں, ہمیں نہ کچھ خوف ہے, نہ ہم کسی طرح سے گھبرانے والے ہیں. وطن عزت کی توقیر کے لیے, وطن عزیز کی بقا کے لیے ہمیں دیکھنا ہے, ہمیں اپنی اپنی سطح پہ اپنے اپنے انداز میں اس کا اظہار کرنا ہے. جس طرح ہمارے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں جو جوان ہیں پنجاب رینجرز کے, وہ بالکل اس کراس لائن پہ آ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرچم کو اتارے جانے کی تیاری ہو رہی ہے اور بڑے ڈگنیفائڈ انداز میں پرچم جو ہے اس کو اتارا جائے گا اور پھر اس کے پروٹوکول کو, پرچم کے پروٹوکول کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی عزم کے ساتھ, تعظیم کے ساتھ اور توقیر کے ساتھ وہ لپیٹا جائے گا, اس کو پھر بوسہ دیا جائے گا. یہ آج کی اس تقریب میں یقیناً آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور آج کی تقریب منفرد ہے. آپ دیکھیے پاکستان کا سبز ہلالی پرچم جو ہے وہ نمایاں ہے, وہ نظر آ رہا ہے, وہ لہرا رہا ہے اور یقیناً اس کے نیچے پاکستان کے جو ثبوت پاکستان ہیں وہ موجود ہیں اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھی حمدی تعالیٰ ہم پاکستانی ہیں, ہم ایک ہیں, ہم مضبوط ہیں, ہم با ایمان ہیں. ہمارے مزاج میں, ہماری تربیت میں, ہمارے خون میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستانیت کا ثبوت ہے. اور جب جذبے سچے ہوتے ہیں تو پھر نہ تو کوئی مشکل آپ کے سامنے آ سکتی ہے, ٹھہر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی آپ کے ارادوں کو غیر متزلزل کر سکتا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ثبوت ہیں وہ کس مستعدی کے ساتھ پرچم اتار رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اس بہترین طریقے سے لپیٹا جا رہا ہے کہ یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں. اور آپ جانتے ہیں کہ غروب آفتاب سے پہلے جو ہے وہ پرچم کو اتار لیا جاتا ہے عزت اور توانائی اور توقیر کے ساتھ, اور وہ تقریباً اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اپنی آخری مراحل کی طرف رواں ہیں اور عوام کا جو جوش و خروش ہے, جو نعرے ہیں وہ یقیناً آپ سن بھی رہے ہوں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ نعرہ زن ہوں گے, آپ بھی چاہ رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ آپ نعرہ جو ہم لگا رہے ہیں اس میں شامل رہیں. اور شور اس قدر زیادہ ہے, یعنی شور سے مراد جوش و خروش ہے.
اور جوش و خروش دیدنی ہے. بچوں نے ہاتھوں میں فلیگس پکڑے ہوئے ہیں, جھنڈیاں پکڑی ہوئی ہیں اور سبز اور وائٹ کلر کے لباس میں ملبوس ہیں. کچھ بچے, معصوم بچے جنہوں نے ٹیٹوز جو ہیں وہ اپنے گالوں پہ بنوائے ہیں. ہماری معزز خواتین جو ہیں انہوں نے سبز پرچم جو ہمارا ہلالی پرچم ہے اس کی مناسبت سے لباس کیے ہوئے ہیں. اور اسی طرح ہمارے بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ اپنے اپنے انداز سے اس بات کا بھرپور اظہار کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے ہیں اور پاکستان ہمارا ہے. اور یہ حضرت قائد حضرت علامہ نے جو کاوشیں کی, جو کوششیں کی, اور اس دور کے یعنی ہمارے آباء و اجداد نے جو لازوال قربانیاں پیش کی, آج الحمدللہ ان کے توسط اور وسیلے سے ایک خوشگوار ملک میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. بہترین انداز سے ہمیں اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی کا جو موقع ہے وہ میسر ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہاں پاکستانیوں کو ہی سہولت یہ ہے, غیر ملکیوں کو بھی اپنے, اور خاص طور پر غیر مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کو بھی اپنے مذہبی رسومات کو مکمل کرنے کی اپنے عقائد کے مطابق اجازت ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب دونوں جانب سے پرچم جو ہے وہ اتارا جا رہا ہے اور جو رسی ہے اس کو ساتھ ساتھ لپیٹا بھی جا رہا ہے بڑے منظم طریقے سے, بڑے آرگنائزڈ طریقے سے. اور ہمارے جوان جو ہیں وہ یقیناً مستعدی کے ساتھ اور جوش و جذبے کا یہ عالم ہے کہ ہر جگہ ہمیں ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے کہ تو بھی پاکستان ہے, میں بھی پاکستان ہوں, تو بھی پاکستان ہے, میں بھی پاکستان ہوں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو سپوت پاکستان ہیں وہ یقیناً دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں کمزور مت سمجھنا. الحمدللہ ہم دنیا کی 7ویں اور اسلامی مملکت کی پہلی ایٹامک پاور ہیں, اور یقیناً یہ بڑا واضح اور مدلل پیغام ہے ان قوتوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کے بارے میں برا خیال رکھتے ہیں. نہ وہ پہلے کامیاب ہوئے نہ آئندہ کامیاب ہوں گے, کیونکہ جب ایمانیات کی بات ہے, جذبوں کی بات ہے, تو انشاءاللہ تعالی پاکستان قائم رہنے ہی کے لیے بنا ہے اور انشاءاللہ تابد یہ قائم رہے گا. جذبے ہیں, امنگیں ہیں, احساسات ہیں, ایمان ہے, اور جب یہ چیزیں آپ کے مزاج کا حصہ ہوتی ہیں, آپ کے سوچ میں ہوتی ہیں, آپ با ایمان انداز سے سوچتے ہیں, تو راستے کی کوئی رکاوٹ جو ہے وہ آپ کے اس میں حائل نہیں ہو سکتی. یہ ضروری ہے, یہ لازمی ہے, یہ اہم ہے, کیونکہ جذبے جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. انسپریشن جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں, یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمیں بہت ترقی کی طرف نہ صرف راغب کرتی ہیں بلکہ ترقی ہمارے مزاج میں آ جاتی ہے, ہماری سوچ میں آ جاتی ہے, اور ہم اس کو کر گزرتے ہیں تو الحمدللہ اس کے بعد دنیا جو ہے وہ مثال دیتی ہے. اور الحمدللہ دنیا کے نقشے میں پاکستان کا جو مقام ہے, پاکستان کا جو ایک نام ہے, پاکستان کی جو استحکام ہے, وہ یقیناً ہم سب لوگوں کی پہچان ہے. اور یہ تقریب جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں لائیو پاکستان ٹیلی ویژن کی جوائنٹ چیک پوسٹ واہگہ بارڈر لاہور سے, اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پہ کہ کس مستعدی کے ساتھ جو ہیں وہ پرچم کو اتارا جا رہا ہے. لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ بات سب سے وہ یہ کہ اس کا جو تدبر ہے, اس کی جو تعظیم ہے, اس کا جو طریقہ کار ہے, وہ دیکھیے وہ یقیناً قابل خوشی اور قابل فخر ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور ہمارے معزز خواتین و حضرات جو ہیں اور اب نعرہ جو ہے وہ فلک شگاف نعرہ جو ہے وہ ابھی بلند ہوگا اور اس میں ہم سب شریک ہوں گے, اور پاکستان کی سلامتی کے لیے, پاکستان کی عزت و توقیر کے لیے ہم دعاگو ہیں اور انشاءاللہ دعاگو رہیں گے. پاکستان ہماری شان ہے, ہماری آن ہے, ہمارا ملک ہے,
اور ہم سب پاکستان کا نعرہ لگا اور ہم نے کہا زندہ باد، اور ہم یہ کہیں گے پاکستان زندہ باد، زندہ باد۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ فائنل لمحات ہیں وہ آ گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو پاک رینجرز کے جوان ہیں وہ یقیناً اس مستعدی کے ساتھ سبز ہلالی پرچم کو اتاریں گے اور باعزت اور باوقار انداز میں اس کو طے کیا جائے گا، اور طے کرنے کے بعد وہ اس کو بوسہ دیتے ہوئے وہ کنسرن جو ہیں ان تک پہنچایا جائے گا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو سپوت ہیں وہ یقیناً ان لمحات کو اپنی جو موبائلز ہیں، اپنا جو کسی کے پاس کیمرہ ہے اس میں محفوظ کر رہے ہیں، کیونکہ ایسے لمحات یادگار لمحات ہوتے ہیں، اور ایسے لمحات جو ہیں وہ روز روز نہیں ملتے۔ اور اب سلامی کے مراحل بھی ہوں گے۔ اس سے قبل یہ بگل بج رہا ہے جو اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ اب فائنل لمحات جو ہیں اور اس کو جو پرچم ہے اس کو اتارا جائے گا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ پرچم کو آہستہ آہستہ اتارا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اس کو طے کیا جائے گا، جس طرح ہم نے پہلے بھی آپ سے یہ عرض کیا تھا۔ اور ساتھ ساتھ بگل جو ہے وہ اس بات کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ تقریب جو ہے وہ اختتامی لمحات کی جانب رواں ہے، اور تمام معزز حاضرین اور خواتین و حضرات جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں احتراماً اعزازاً، اور ان لمحات کو قید بھی کر رہے ہیں اپنے اپنے موبائل میں۔ اور یقیناً یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو لمحات ہیں، ہماری یوتھ کے لیے، ہمارے ینگسٹرز کے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے خاص طور پہ بڑے انسپیریشنل ہیں۔ ہمارے آنے والی جو نسل ہے انہیں ہم نے بتانا ہے، انہیں ہم کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ہمیں ان کے مزاجوں میں یہ تبدیلی لانی ہے کہ اس وطن کی مٹی کو ہم نے زرخیز رکھنا ہے۔ یہ وطن کی جو مٹی ہے وہ زرخیز ہے، ہمارے خون کا آخری قطرہ اس وطن کی عزت، ناموس اور استحکام کے لیے ہے۔ اس وطن کی وجہ سے ہم جو کچھ ہیں وہ اس وطن ہی کی وجہ سے ہے، اور یہ وطن وہ ہے جو ہمارا وطن ہے، جو ہمارا پاکستان ہے۔ اور ہمیں قطعی طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرچم کو اتار لیا گیا ہے، اور اس کے بعد اسے بڑے منظم طریقے سے طے کیا جائے گا، اور یہ سارے مناظر اب اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ اور اب رینجرز کے جو جوان ہیں وہ اب اس پرچم کو واپس لا رہے ہیں۔ ہماری لیڈی رینجرز جو ہیں جس میں ام حبیبہ اور سرجا